اب حضور تشریف لاتے ہیں، صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی جاتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ ماں اتنا پیار اور محبت کا ایسا روپ ہے کہ انسان ماں باپ کے پیار کو کوئی کسی ترازو پہ نہ تول سکتا ہے اور نہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں بات لمبی نہ ہو، ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اتنا پیار کرتی ہے، دکھ جھیل لیتی ہے، مصائب برداشت کر لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ تو اتنا پیار اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو پھر اس کی محبت کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے بچہ تو ماں کہتی ہے بیٹے اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، اس لیے آجا پلٹ کے، میری رحمت کی باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی۔ تو ماں کے پیار کے تیور دید نہیں ہوتے، تو مالک کی دہلیز چھوڑ دے اگر بندہ تو مالک کی رحمتیں بھی آواز دیتی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے۔ ابھی بھاگنے والوں کو یوں بھی آواز دی جاتی، اے بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے۔ الذی خلقک، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، وہ تیرا خالق ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اس کی دہلیز چھوڑ کے رسوا ہو جائے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتوں کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے، پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائق بچہ گھر سے بھاگ جائے نا، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس نکمے کو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کوئی اس کا پتہ دے تو اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ کے طور پہ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے، اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آجا۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ تو نالائق بیٹا ماں کی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو در در کے دھکے ہیں، تو بندہ مالک کی دہلیز چھوڑ جائے تو در در کی رسوائیاں ہیں۔ اس لیے مالک پکار رہا ہے بندے کو اور اس کو آواز دے رہا ہے، اور بندے کا حق ہے کہ اس کی تسبیح بولے اور اس کا ذکر کرے، اس کے نام کا وظیفہ پڑھے۔ تو کہا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، یہ تسبیح سجدوں کے اندر شامل کر لینے کی تلقین کی گئی، اور سجدہ بندے کی انتہائی ذلت ہے رب کے حضور، اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ بندہ جو ہے وہ جھک کے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے گرنے کی اور منزل نہیں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، اور سر مالک کی دہلیز پہ، اور اپنے آپ کو پیشانی کو بھی رگڑ رہا ہے، ناک کو بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے ذلیل کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر انسان سجدے کی روح کو جان جائے تو سر اٹھا کے تکبر سے چل نہیں سکتا ہے۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ سجدہ اس کو بتا کیا رہا ہے، تو سجدہ انسان اللہ کے حضور انتہائی جو ہے وہ نچلے درجے میں چلا جاتا ہے اور اس کی الوہیت کا اظہار کرتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی
اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے، الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا، فسوا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کا تسویہ کیا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک ہموار بنایا ہے، والذی قدر فہدی، اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے اور اس کو چراغ ہدایت عطا کیا۔ اللہ نے پیدا کر دیا، انسان تخلیق ہو گیا، لیکن دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کا سائز چھوٹا ہوتا، اس کا تسویہ نہ ہوتا، 6 فٹ کا جوان لنگڑا کے چلتا کتنا عجیب لگتا۔ 2 آنکھیں تھی لیکن ان میں روشنی نہ ہوتی تو کیسے دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتا۔ زبان تھی، بولنے کی قوت نہ دیتا تو انسان کیا کر سکتا تھا۔ اس نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو چراغ عقل بھی دیا، اس کو اعضاء کا توازن بھی دیا، اس کو 2 چمکتی آنکھیں بھی دی، سنتے کان بھی دیے، بولنے والی زبان بھی دی، خوبصورت لہجہ بھی دیا، اسے رانا قد بھی دیا، اس کو جمال بھی دیا، حسن بھی دیا، اس کو بانکپن بھی دیا، جوانی بھی دی۔ اے انسان ذرا غور کر، تو اللہ کے حضور نہیں جھکتا، اس رب نے تیرے اوپر کتنے انعام کیے اور کتنی کرم نوازیاں پیہم تیرے اوپر برس رہی ہیں۔ سانس اندر جا رہا ہے یہ بھی اس کے کرم سے، اور خیریت سے پلٹ کے باہر آ رہا ہے تو یہ بھی اس کے کرم سے۔ تو تیرا حق بنتا ہے کہ اس رب کی تسبیح بول جس نے تجھے پیدا بھی کیا، تیرا تسبیح بھی کیا، ہر چیز کی ایک مقدار بھی مقرر کی، فہدا، اور ہدایت کا چراغ بھی عطا کیا۔ اگر تجھے چراغ ہدایت ہی نہ دیتا، اعضاء ٹھیک تھے، نظر بہت تیز تھی، سماعت بھی درست تھی، لیکن چراغ ہدایت ہی پاس نہ ہوتا، دماغی توازن ہی ٹھیک نہ ہوتا، تو 6 فٹ کا جوان قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ انسان دیکھ تیرے لیے اس نے کیا کیا اہتمام کیے اور تیرے لیے اس رب نے کتنی کرم نوازیوں کا نزول کیا، تو غافل ہو کے بیٹھ گیا، رزق کی تلاش کے اندر تو رازق کو بھول گیا، تو اس کے حضور سجدہ ریزی کے لیے نہیں آتا اور تو اس کی دہلیز پہ حاضر ہونا اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ اس کی کرم نوازیاں جو پہم تیرے اوپر برس رہی ہیں، ذرا ان کا ایک ہلکا سا جو ہے وہ رنگ دیکھ کہ اس نے کس انداز سے تیرے اوپر کرم نوازیاں کی، تجھے پیدا کیا، اعضاء کو توازن دیا، حسن دیا، جوانی دی، فہدا، اور پھر چراغ ہدایت بھی نصیب فرما۔ اس سے جبلی ہدایت مراد ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو پھر ہدایت اس طرح عطا کی کہ اپنے تک قرب کی راہیں بھی نصیب کر دی۔ اور یہ جبلی ہدایت جو ہے یہ صرف انسان کو نہیں بلکہ ہر شے کو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری اور جبلی ہدایت جانوروں کے سینے میں بھی رکھ دی، اور انہیں بھی اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فطری وظیفے اور ان کی جو ضروریات کو کیسے انہوں نے پورا کرنا ہے ان کی تباہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور یہ ضد کر لے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے میرے نیچے ڈالو، تو اس کو انڈوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی مرغی کے نیچے ہی ڈالنے پڑتے ہیں، اور مرغی 21 دن تک ان انڈوں کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت ان انڈوں پہ مبذول کرتی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک مرغی مردہ انڈوں پہ 21 دن تک اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے، وہاں بھی زندگی کی رمق پیدا ہوگی اور وہاں بھی اجالے پیدا ہوں گے۔ اچھا 21 دن کے بعد انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اچھا اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، انہوں نے جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے سمجھنا ہے، کیونکہ ماں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب 4 دن تو گھر والوں نے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چونکہ بچوں کے ابھی قوا مضبوط نہیں ہوئے، پرزے نہیں نکلے، ابھی قوت مدافعت پیدا نہیں ہوئی، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی، کوئی بلی اٹھا کے لے جائے گی، ابھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو گھر والوں نے گھر سے باہر نہیں جانے دیا۔ لیکن 4-5 دن کے بعد
جب بچوں کے پر پرزے نکلے، تھوڑی سی قوت مدافعت پیدا ہو گئی، انہوں نے مرغی سمیت بچوں کو باہر نکال دیا، گلی گزرے، آگے کھلا میدان تھا، اس کے آگے پانی کا جوہر تھا۔ جب پانی کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہمجولیوں کو پانی میں چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں، مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں، اپنے ہمجولیوں کو انہوں نے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا تم ڈوبو گے نہیں، تیرو گے؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے سینوں میں چراغ ہدایت اجالے کے لیے روشن کر دیا ہے، اور وہ مرغی کے بچے بھی جانتے ہیں اور بطخ کے بچے بھی جانتے ہیں۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا پہ سب کچھ آ کے سیکھتا ہے، بولنا آ کے سیکھتا ہے۔ وہ یہاں عرب میں پیدا ہوگا تو عربی بولے گا، عجم میں پیدا ہوگا تو عجمی بولے گا، غرب میں پیدا ہوگا تو انگلش بولے گا۔ وہ سب کچھ آ کے سیکھتا ہے، پکڑنا آ کے سیکھتا ہے، زبان ہے بولنا نہیں جانتا، ہاتھ ہے پکڑنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چلنا نہیں جانتا، لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے یہ وہ سیکھ کے آتا ہے۔ یہ ہے وہ فطری اور جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان کے سینے کے اندر ودیت کی اور کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا ہے۔ یہ جبلی اور فطری ہدایت کا چراغاں ہے جو سینوں کے اندر ہے، جس کا یہاں تذکرہ ہے، والذی قدر فہدی، اس نے ہدایت کا چراغ روشن کر دیا۔ اسی طرح اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، جب انسان شعور سنبھلتا ہے تو مذہب اسے بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور میرے لیے برا کیا ہے۔ اس کو مذہب نہ بھی بتائے تو اس کو پھر بھی پتا ہے کسی کو تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اسے بتاتی ہے، وہ تمیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور تشریف فرما تھے، گفتگو چل رہی تھی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مجلس نبوی میں آن بیٹھے۔ آداب مجلس یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ کسی حکمت کے تحت صدر مجلس کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ کمرے آخر ہے۔ صحابی حضرت وابصہ پیچھے بیٹھ گئے، اور جہاں حضور ہوں وہاں کوئی صدر مجلس اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے اور قریب آ گئے، اور حضور نے فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، وابصہ اور قریب آ گئے۔ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، ایک بولتا ہے چٹانک اور ڈال لو۔ یہ کس کو تول رہے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تساں حلیمہ دی بکریاں دے پیچھے پیچھے دیکھیا، سدرہ تے جبریل دے اگے اگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں؟ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ تمہارا سوال ہے۔ عرض کی جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ فرمایا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا۔ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے اپنا دست کرم حضرت وابصہ کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اس دل سے ہی پوچھ لے، یہ مفتی اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، یہی بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو یہ فطرتاً ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ فرمایا والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہ اللہ جس نے زمین کی کوکھ سے سبز چارہ نکالا۔ جب زمین کا کلیجہ چیر کے چارہ نکلتا ہے یا کوئی کومپل نکلتی ہے
تو وہ اس قدر گداز اور نرم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو چھوئیں تو اپنے آپ کے ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر پاتا، مرجھا جاتا ہے، اتنا باریک، اور زمین اتنی ٹھوس کہ آپ اس کے اندر انگلی ڈالنا چاہیں تو ڈالی نہ جا سکے۔ تو اس ٹھوس زمین کا سینہ پھاڑ کر کے وہ کومپل باہر کیسے آ گئی؟ کہا خود نہیں آئی، کسی نکالنے والے نے اس کو نکالا۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات ہے جس نے زمین کی کوکھ سے وہ نرم اور وہ گداز کومپل کو نکالا۔ فجعلہ غصاء احوا، پھر وہی جو نرم کومپل تھی پھر وہ سیاہ اور سبز اور خشک ہو گئے، سبزی میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاہی میں، اور پھر خشکی میں آ گئی، اور اب اس کو کاٹ کر کے وہ جانوروں کا چارہ اس کے بھی کام آ رہی ہے، موسم سرما کے لیے بھی اس کو محفوظ کر لیا، غذائیت کم نہیں ہوئی، اس خشک چیز کو کھا کر کے بھی جانور تازہ دودھ دے رہے ہیں۔ تو کہا یہ کون کرتا ہے؟ وہ رب ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد مالک فرما رہا ہے جس رب نے جانوروں کے سینے میں بھی چراغ ہدایت رکھا ہے، جس رب نے زمین کے سینے سے کومپل نکال لی ہے، جس رب نے انسان کو چراغ ہدایت دیا ہے، اور جس رب نے جو ہے وہ انسانیت کو محروم نہیں رکھا ہے اور اس کو بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ نکالنے کا ڈب بھی سکھایا ہے، تو کیا جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اس نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا کرے گا؟ اس کو خالی ہی رہنے دے گا؟ ایک بطخ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں نے تیرنا کیسے ہے، ایک مرغی کا بچہ بھی جانتا ہے یہاں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا، اور ایک دودھ پیتے بچے کو بھی پتا ہے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کشید کرنا ہے۔ خیر اور شر کی راہیں ایک بچے کو بھی نکھار کے بیان کر دی، تو جس کو نبیوں کی امامت کا تاج دیا ہے اس کو کچھ عطا نہیں کیا؟ کہا نہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ علماء لکھتے ہیں، صاحب خازن نے لکھا ہے کہ یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، حضور نے جو پڑھا پھر وہ بھولے نہیں، اور وہ صرف قرآن نہیں بلکہ حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو سینہ مخزن بنا دیا گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے، جو چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے اللہ کے علم میں وہ بھی ہیں، اور جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے رب اسے بھی جانتا ہے۔